نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن 4 نبی اب بھی زندہ ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں، کیسے زندہ ہیں، کیوں زندہ ہیں اور وہ کہاں ہیں؟ کیا ان پر کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق نہیں ہوتا؟ کتنے ایسے سوال اٹھتے ہیں یہ سن کر کہ 4 نبی اب تک زندہ ہیں۔ تو ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، 4 ایسے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو یہودیوں نے مصلوب کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے سامنے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تو وہ ایک دم دہل گئے، کیونکہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا جو یہودیوں کی حکومت ختم کر دے گا۔ لہٰذا ان کو اپنا آپ خطرے میں محسوس ہوا تو انہوں نے سابقہ قوموں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ 12 یا 19 لوگ ان پر ایمان لائے، لیکن وہ بھی ہمیشہ یہودیوں کے ظلم و ستم سہتے رہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ نہ چھوڑی۔ تنگ آ کر یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک روز ان کے گھر کو گھیر لیا اور ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے آئے۔ لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا، اور وہ شخص جو لینے آیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ بن گیا اور یہودیوں کے ہاتھوں مصلوب ہوا۔ دوسرے نبی جو زندہ ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ ان کے والد ایک بادشاہ تھے اور وہ خضر علیہ السلام کو اپنا جانشین بنانا چاہتے تھے، لیکن آپ نے یہ گوارا نہ کیا اور جنگل کی جانب نکل کھڑے ہوئے اور چلتے چلتے آب حیات تک جا پہنچے اور اسے پی کر ابد کے لیے امر ہو گئے۔ آپ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ واقعہ قرآن مجید میں بھی تفصیلاً مذکور ہے۔ دوستو، تیسرے ایسے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور وہ آپس میں ہم کلام بھی ہوئے تھے۔ دوستو، چوتھے نبی جو ابھی تک زندہ ہیں اور جنت میں مقیم ہیں، ان کا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ درزیوں کا کام کیا کرتے تھے اور کام کے دوران بھی ان کی زبان ذکر خدا سے تر رہتی تھی اور وہ سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے۔ ایک دن انہوں نے اللہ سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اللہ کے حکم سے ان کو موت دے دی گئی اور پھر کچھ دیر بعد دوبارہ زندہ کر دیا گیا۔ پھر ان کو دوزخ دیکھنے کی خواہش ہوئی تو ان کو اس کی سیر کروا دی گئی، اور پھر ان کے دل میں جنت دیکھنے کی خواہش نے جنم لیا تو ان کو جنت میں لے جایا گیا، اور جنت ان کو اتنی پسند آئی کہ انہوں نے واپس اپنے مقام پر جانے سے انکار کر دیا اور اللہ کے حکم سے جنت میں ہی رہنے لگے، کیونکہ ان پر کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق تو ہو چکا تھا۔ اب ان کی دوسری زندگی تھی جو کہ ابدی زندگی ہے، اور انبیاء کرام کی ابدی زندگی کا ٹھکانہ تو ہمیشہ کی جنت ہی ہے۔ خدائے لمیز سے دعا ہے کہ وہ آخرت میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین۔